بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں کوکب نیازی۔ سید حیدر جعفری صاحب زوڈی کنسلٹنٹ آپ سب کے فیوریٹ میرے ساتھ موجود ہیں۔ جعفری صاحب سے آج میں نے آخر کار امپورٹنٹ پریڈکشنز تو لینی ہے۔ میں نے جعفری صاحب سے پوچھنا ہے کہ عوام جو سڑکوں پر آ گئی ہے، آگے حالات کیا ہونے والے ہیں، اور اسد کیسر صاحب نے ایک ریسنٹلی بیان دیا کہ دسمبر میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی، وہ کیسے ہوگی؟ یہ تو جعفری صاحب سے ہی ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ اکثر سید حیدر جعفری صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے کچھ بڑا کریں گے۔ وہ فی الحال تو ڈٹے ہوئے ہیں کہ صوبے میں آپریشن نہیں ہونے دیں گے اور اپنے معاملات ہم خود حل کریں گے۔ وہ اپنے صوبے کی حد تک بہت اسٹرکٹ ہیں۔ عمر ایوب صاحب نے بھی پیغام دیا تھا، بیسیکلی عمران خان صاحب کا ایک پیغام ہے کہ آپ لوگ تیاری کریں، الیکشن ہونے والے ہیں۔ کیا الیکشن ہونے والے ہیں؟ اس حوالے سے بھی ڈسکشن ہوگی۔ اور عمران خان صاحب کہتے ہیں بیسیکلی ایک کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اس حوالے سے میں نے ان کی انرجی پیٹرنز معلوم کرنا ہے جعفری صاحب سے کہ انرجی پیٹرنز کیا بتا رہے ہیں۔ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ نون لیگ حکومت فوج اور پی ٹی آئی کو لڑوانا چاہتی ہے، بیسیکلی یہ حکومت کا کام ہے۔ اس حوالے سے بھی ڈسکشن ہوگی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسی طبیعت ہے سر؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے اس کا۔ ماشاء اللہ سر۔ سر سب سے پہلے تو عمران خان صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہیں، وہ پیغام دے رہے ہیں اپنے رہنماؤں کے ذریعے۔ اسد کیسر صاحب بھی دعویٰ کر رہے ہیں جی پی ٹی آئی آ رہی ہے حکومت میں دسمبر میں، مخصوص نشستوں کے حوالے سے شاید وہ بات کر رہے ہوں گے۔ انرجی پیٹرنز کیا بتا رہے ہیں؟ انرجی پیٹرنز میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا کہ الیکشن کے چانس تو ہیں، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، مکمل طور پہ اس کو یس بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ رہ گئی بات ان ہاؤس چینج کی، تو اشارے اس طرف بھی جا رہے ہیں، آئی کے نے تو آنا ہی آنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت دنیا کی تو کوئی طاقت آئی کے کو روک نہیں سکتی۔ اللہ جب چاہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے کر دے، اس کے ہاتھ میں وہ کارساز ہے۔ لیکن اس وقت چونکہ ڈیوائن پاور ساری کی ساری ہے یا آئی کے ساتھ ہے، and آئی کے اسٹینڈنگ ٹال۔ جب آپ جعفری صاحب ڈیوائن پاورز کی بات کرتے ہیں تو کئی لوگ سوچتے ہیں کہ ڈیوائن پاورز کس طرح آئی کے کی مدد کر رہی ہیں یا کیا ہے؟ سر اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈیوائن پاور کا مطلب کوئی جن بھوت ہے یا کچھ ہے، تو وہ نہیں ہے۔ اچھا، قرآن پاک میں جہاں اللہ یہ کہتا ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب وہ ارادہ کرتا ہے کچھ کرنے کا تو وہ کہتا ہے ہو جا، ویسے تو اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے جس سے کام لینا ہو نا، اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ اچھا، آپ سمجھیں کہ اگر کوئی ہائی آفیشل کسی حکومت کا کوئی بھی ہے، جب وہ ٹریول کرتا ہے تو اس کا روٹ لگ جاتا ہے، بالکل، اس کے ارد گرد سیکیورٹیز ہوتی ہیں، ایسے جن رستوں سے اس نے گزرنا ہوتا ہے ان رستوں کو پہلے سے سیکیور کر دیا جاتا ہے۔ بالکل، تو اگر اللہ نے کوئی کام کرنا ہو تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ کے ارادوں کے مطابق اللہ اپنی فورسز کو نہیں ڈپلوائے کرتا؟ اللہ اپنی فورسز کو اس طرح جو ہے سیکیورٹیز کے لیے، چیزوں کے لیے نہیں بھیجتا؟ اس کا نام ہے جو ہے وہ ڈیوائن پاورز۔ اچھا، یہ ڈیوائن پاورز نہیں ہے کہ جی جن آ گئے تھے، پوت آ گئے تھے، فلانے کا لشکر آ گیا۔ سر ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نیچر اپنا راستہ خود بناتی ہے، اور کائنات کا سب سے اسٹرانگ لا جو ہے، سب سے اسٹرکٹ لا جو ہے، وہ لا آف نیچر ہے۔ اور اس وقت مجھے نیچر آئی کے ساتھ لگ رہی ہے۔ اچھا، اور اس وجہ مجھے لگتا ہے کہ نیچرلی آئی کے از کمنگ۔ آئی کے از کمنگ۔ کوئی ایکسپیکٹڈ ہے آپ کو کہ ود ان منتھ، 2 منتھ، 3 منتھ، کب تک؟ اگست ستمبر گزر لینے دیں، اچھا، ہو جائے گا سارا کچھ۔ ٹھیک ہے۔ جعفری صاحب، عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں، بیسیکلی عمران خان کا یہ پیغام ہے، مقتدر حلقوں کے لیے بھی ہے، بیسیکلی یہ فوج اور پی ٹی آئی کو یہ حکومت لڑوانا چاہتی ہے۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ انرجی پیٹرنز یہی مجھے بتا رہے ہیں؟ لگتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ چیزیں جو ہے نا اس میں جو ہے وہ سپوائلرز یا کچھ انوالو ہیں۔ میں نے پہلے بھی شاید آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ عرض کی۔ جی، دیکھیں میں یہ جو باتیں ریپیٹ کرتا ہوں نا، میں کریڈٹ لینے کے لیے نہیں کرتا۔ بالکل، میرے ایمان کی حد تک اس بات پہ یقین ہے کہ کریڈٹ صرف اور صرف اس واحد کارساز اللہ کا ہے، میرا نہیں ہے۔ میں نے اس کے بنائے ہوئے نظام کو پڑھنا ہے اور آپ کو بتا دینا۔ ٹھیک ہے، میں یہ تو کیلکولیٹ کر سکتا ہوں کہ جی ایک گاڑی جو ہے وہ 50 کلومیٹر سے ایک شہر کی طرف جا رہی ہے جو 70 کلومیٹر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ
شاید 1 گھنٹہ اور کچھ منٹ میں وہاں پہنچ جائے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اب اس گاڑی کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے بالکل, پھر تو نہیں پہنچے گی. یہ ایکسیڈنٹ کرانا نہ کرانا اللہ کے ہاتھ میں, بالکل, جس کے اگست سپتمبر میں بہت چانسز ہیں. اچھا, تو لیٹ سی, بہت سارے لوگوں کے بہت سے پلانز ہیں, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پلان از آف گاڈ از سکسیسفل. اللہ نے کرانا ہے. میں عام سا آدمی ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے انرجی پیٹرنز کس کے ساتھ ہیں. مجھے پتا ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے انرجی پیٹرنز کس کو اسٹرانگ کریں. مجھے پتا ہے کہ اللہ کس بندے کو مشکل ترین حالات سے گزار کے کس طرح تیار کر رہا ہے. اچھا, سر جب چھری کی بھی دھار لگانی ہوتی ہے نا, تو وہ اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں, اس کو رگڑا جاتا ہے, لیکن پھر جب وہ کاٹتی ہے تو وہ گلے کاٹتی ہوئی گزر جاتی ہے. چلیں وہ آپ جو بات کر رہے ہیں میں ڈائریکٹلی کہہ دیتا ہوں کہ جس مراحل سے عمران خان صاحب سر وہ ہیرا ہے, تیار ہو کے آ رہے ہیں, اس واپسی کے بعد کیا ہوگا؟ بہت اسٹرانگ ہے وہ. اچھا, اور اگر لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بدلہ لے گا اور وہ کچھ, وہ اس سے بہت اوپر جا چکا ہے. کیا کریں گے, بدلہ نہیں لیں گے؟ بدلہ نہیں لے گا, سسٹم بدلے گا. اچھا, بدلہ نہیں لیں گے, سسٹم بدلے گا. اچھا, اور پھر سسٹم خود بخود جو راستہ بنانا ہوگا بنائے گا. آئی کے کچھ نہیں کرے. اچھا, سب کو معاف کر دیں. قدرت سر, سب کو معاف کرنا نہ کرنا یہ قدرت کا کام ہے. اللہ کرتا ہے, نہ کرے. مجھے لگتا ہے جب سسٹم بدلے گا, رول آف لا ہوگا, تو خود بخود مجرموں کو سزا مل جائے گی. ٹھیک ہے, این آر او نہیں ہوتا اب, این آر او نہیں ہوگا, یہ آخری تھا جو ہو گیا ہے. اچھا, عمران خان آئینی قانونی طریقے سے ہی باہر آئیں گے؟ آئینی اور قانونی طریقے سے ہی باہر آئیں گے. اور میں بار بار ایک اور بات کہتا ہوں جو آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بیرونی امداد. بیرونی امداد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں سے آئے گا کوئی کسی ملک کا صدر یا وزیر اعظم کہ آئیں جی عمران خان صاحب چلیں آئے پکنک پہ چلتے ہیں. دے آر ناٹ گوئنگ ٹو پکنک. وہ اس طرف نہیں ہوگا. وہ ہوگا ایسے ہی کہ جب آقاؤں کو مسئلے پڑتے ہیں تو غلاموں کے شکنجے ٹوٹ جاتے ہیں. بالکل, یہ یاد رکھیے گا, یہ کہاوت یہ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اور اب غلاموں کے شکنجے ٹوٹیں گے نا, تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جعفری صاحب, کبھی یہ بھی میں نے سننے میں آیا, کبھی کہا جاتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب آئیں, لیڈ کریں, ساری چیزیں ہوں, عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہ بنے. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جب واپس آئیں گے دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے؟ وہ پریمیئر دیکھیں, وہ پریمیئر شپ تو کوئی بھی ہو سکتی ہے, ہوگی اسی کے پاس. اچھا, سسٹم بدل جائے. ہاں نہیں, مطلب میرا کہنے کا صدر ہوں, وزیر اعظم ہوں, وہ اس کو عہدے کو ایکسپٹ کریں گے, آئیں گے اس پہ؟ یس, آئیں گے. ہاں, یہ جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا, عمران خان اس ملک کو ایک ڈگر پہ ڈال دے گا, پھر اللہ جانے. اسے اتنا کام تو اللہ نے لینا ہے. اچھا, اور میں یہ بڑے کانفیڈنس سے کہتا ہوں کہ پاکستان میرے اور آپ کے بچوں کے لیے بہت اچھا ملک. اچھا, دنیا دیکھے گی. آپ نے جو بات کی اس سے میں ایک بات ریلیٹ کر لیتا ہوں. ہنگری کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں, آنے والے وقت میں بھارت, پاکستان, انڈونیشیا اور ایک ملک کا اور نام لیا تھا میرے ذہن سے نکل گئے, یہ عالمی طاقتیں ہوں گی. آپ کو ایسا نظر آتا ہے؟ مجھے بالکل ایسے ہی. اچھا, ایشیا کی صدی کا ذکر سخی سلطان بہو نے کیا وہ اپنی کتابوں میں. 300 سال ہیں. اچھا, 300 سال سے بھی زیادہ ہو گئے. وہ سخی سلطان اپنا علامہ صاحب نے کہا تھا کہ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند, اب ضرورت ہے تیرا فیض ہو عام ایسا کی. وہ ہوگا سر. اچھا, وہ جو علامہ صاحب نے مارچ 1907 میں کہا تھا گیا زمانہ آیا ہے بے حجابی کا, بام دیدار یار ہوگا, سکوت تھا پردہ دار جس کا, وہ راز اب آشکار ہوگا. سب کھلیں گے. بالکل. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بے نقاب ہو رہے ہیں سارے, وہ جو راز تھے, کوئی بہت پارسا تھے, کھل رہے ہیں. شاید اس کا یہ ترجمہ بھی ہو. اچھا, سکوت تھا پردہ دار جس کا, وہ راز اب آشکار ہوگا, نکل کے صحرا سے جس نے روما کو الٹ دیا, سنا ہے قدسیوں سے میں نے, وہ شیر پھر ہوشیار. بالکل ٹھیک ہے. جعفری صاحب, آپ یہ تو بات ہو گئی عمران خان صاحب کی, اس حکومت کی, نون لیگ کی, پیپلز پارٹی کی, ان پارٹیوں کا آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ پارٹی کوئی ختم نہیں ہوئی. اچھا,
نہ پی ایم ایل این ختم ہوگی، نہ پی ٹی آئی ختم ہوگی، نہ پیپلز پارٹی ختم ہوگی، پارٹی کوئی ختم نہیں ہوگی، ریوائولز ہوں، ریفائننگ ہو، اچھا پی ایم ایل این بھی دوبارہ واپس آئے گی اچھا، نئے فیصلے کر اچھے چہروں کے ساتھ، اس میں ماروسی سیاست سے نکل ہو کے آئے گی؟ سکتا نہ ہو، اچھا، ہو سکتا نہ ہو، سین وائسز، مطلب وہ ہو سکتا ہے وہ پی ایم ایل این نہ ہو، وہ پی ایم ایل کوئی اور بھی ہو، اچھا، پاکستان مسلم لیگ ہو یا جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ ہو، یہ اسی کا تسلسل ہے، اسی جماعت نے پاکستان بنایا تھا۔ اب گھر پہ اگر کسی کا قبضہ ہو جائے تو گھر کا تو قصور نہیں ہے۔ بالکل۔ جعفری صاحب، میرا آخری کوشچن آپ سے، عوام سڑکوں پر نکل رہی ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی کی شکل میں وہ نکال رہے ہیں، بلوں کے خلاف ہیں، پی ٹی آئی بھی نکل رہی ہے، مولانا نکل رہے ہیں، سارے نکل رہے ہیں، ایک کیوس ہے، افراتفری ہے، بہت بڑھ سکتی ہے یہ کیوس، وہ بڑھ سکتا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کو کوئی بڑا حادثہ تو نہیں نظر آ رہا ہے اس سب میں؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے سر، میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ جو اگست اور ستمبر ہے یہ آسانی سے نہیں گزرے گا، کچھ کر کے جائے گا، گزر جائے گا۔ ہاں، کشمیر آپ نے دیکھ لیا نا، بالکل آپ نے بنو بھی دیکھ لیا، بالکل، بنگلہ دیش بھی ٹھیک ہے، دیکھ لیا ہم نے، بنگلہ دیش سری لنکا تو چلیں آپ نے دیکھے تھے، بنگلہ دیش تو ابھی آپ ریسنٹلی نے ہم نے، جی بی بھی دیکھ لیا، گلگت بلتستان بھی دیکھ لیا، آپ نے گوادر بھی دیکھ لیا، بس ہوں ایک دو علاقے رہ گئے نا، یہ بھی دیکھ لینا۔ یہ تو آپ نے وہ بات کر دیا، وہ بچوں سیر کراؤں پورے پاکستان۔ سر ہو رہا ہے نا، ہو رہا ہے نا، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ زخم بھر گئے؟ وہ زخم جو لگے ہوئے ہیں، وہ جو روح تک زخم لگے ہوئے ہیں، وہ بھر گئے؟ وہ ذرا سی ایسی کو ہلکی سی آنچ آتی ہے وہ سارے کھل جاتے ہیں دوبارہ، ایسے ہی ہے۔ وہ دوبارہ سر یہ چھوٹے 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 کچوکے ہیں نا، یہ جس وقت یہ سارے مل کے ایک وہ بنے نا کیوس، یہ تباہی پھیر دیں گے۔ یعنی میں کہ بار بار آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کائنات کا سب سے ظالم نظام وہ نیچرز لا ہے، بالکل کائنات کا سب سے سسٹمیٹک نظام وہ نیچرز لا ہے، کائنات کا سب سے زیادہ جسٹس کا نظام وہ نیچرز لا ہے، نیچر پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتی، بالکل نبیوں کے بچے نیچر کے لا کے سامنے آ جائے اڑا کے رکھ دیتی ہے، کوئی لحاظ نہیں کرتی۔ تو سر ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کوئی لحاظ نہیں ہے نیچرز لا میں، سوری، وہ کوئی ہو، وہ اچھے سے اچھا ہو، وہ برے سے برا ہو، نیچر نے اگر طے کر لیا ہے کہ اس نے الٹنا ہے تو الٹنا، وہ جتنا بڑا مرضی طاقتور ہو۔ سر جو اللہ نمرود جیسے آدھی دنیا کے مالک شخص کو ایک مچھر کے ہاتھوں ذلیل کروا سکتا، بالکل وہ اللہ جو فرعون جیسے اتنے بڑے بادشاہ کو پانیوں کے اندر غرق کر سکتا ہے کہ 3000 سال تک اس کی لاش بھی نہ ملے، بالکل وہ اللہ کچھ بھی کر سکتا، وہ ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا دے، وہ چڑیوں سے باز مروا دے، بالکل وہ بڑے بڑے بہت بڑے بڑے سرداروں کو چھوٹے چھوٹے کمیوں سے مروا دے۔ ایسے ہی ہے، ڈرنا چاہیے اس وقت سے بالکل ایسے ہی، کہ اللہ کا انتقام اپنا راستہ بنائے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، بالکل اللہ کے راستے میں نہیں آنا چاہیے، اور اللہ کا راستہ صرف ایک ہی ہے جس کے بارے میں سرور انبیاء نے صلی بار اللہ بار علیہ کہا، وآلہ وسلم۔ جس نے ایک بندے کی جان لی اس نے پوری انسانیت کی جان لی، یہ خون رائے گاہ نہیں جائیں گے، چاہے وہ ارشد شریف کا ہو چاہے وہ کسی اور کا ہو، یہ جتنے بچے شہید ہوئے ہیں، یہ جتنے بندے شہید ہوئے ہیں، ان کی بھی مائیں تو مائیں ہیں نا، بالکل ایسے ان کے بھی تو بچے یتیم ہوئے ہیں نا، ہی، ان کی بد دعائیں کیا اللہ سنے گا؟ نہیں، بالکل اللہ کسی پرسن کا نہیں ہے، یہ فلاں بندہ عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے تو اللہ اس کا ہے۔ بالکل وہ ارشد شریف کا ایک شعر تھا کہ وہ مصرع ہے کہ اور خدا ہمارا ہے، وہ ایسا ہی ہے سر، وہ سارا کچھ تمہارا ہوا ہے، اخبار بھی سب کچھ، لیکن خدا ہمارا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ سید ویلکم حیدر سر۔ جعفری صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، سید حیدر جعفری صاحب کی آپ نے پریڈکشنز بھی سنی، ان کے ویوز بھی سنے، ان کے انالیسس بھی سنے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کوئی کویسچن ہو آپ ڈائریکٹلی
کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور سید حیدر جعفری صاحب کا نمبر جو ہے وہ اسکرین پر شیئر ہوتا ہے، تو کوئی ذائچے کے متعلق یا کوئی بھی آپ کی کویشچنز ہوں پرسنل، تو وہ ڈائریکٹلی آپ اس نمبر پر سید حیدر جعفری صاحب سے شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے اور جعفری صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔